فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع دعوت اللہ۔ اللہ اس بندے کو آباد کرتا ہے جو میری بات سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ مسلم۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اب جس کے پاس یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اس طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ ابن کثیر۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 33 میں آتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اصلاح نفس کے ساتھ دوسروں کو تبلیغ۔ کسی شخص کا اللہ کو اپنا رب مان کر سیدھی راہ اختیار کر لینا اور پھر اس پر جمے رہنا، یعنی اس سے نہ ہٹنا، بلا شبہ اپنی جگہ پر بہت بڑی اور بنیادی نیکی ہے، لیکن کمال درجے کی نیکی یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف خلق خدا کو دعوت دے، اور اس کام کو کرتے ہوئے اپنا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علمبرداروں پر حرف کسنے کی کوئی گنجائش ہی نہ ملے۔ یہاں اللہ پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ صرف خود ہی اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے خود عمل پیرا ہو کر اللہ کی فرمانبرداری کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا پہلے خود عمل پیرا ہونا، پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی طرف بلانا ایک انتہائی بہترین عمل ہے۔ اس سے اچھا کوئی بھی عمل نہیں۔ اس آیت میں دعوت دینے والے سے مراد حضور سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ مومن مراد ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے تمام حالات کو اپنے ذہن میں دہرائیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو یہ ہدایت دی گئی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دعوت حق کا مقابلہ انتہائی ہٹ درمی اور سخت جارحانہ مخالفت سے کیا جا رہا تھا، جس میں اخلاق، انسانیت اور شرافت کی ساری حدیں توڑ ڈالی گئی تھیں۔ ہر جھوٹ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف بولا جا رہا تھا۔ ہر طرح کے ہتھ گنڈے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ طرح طرح کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے جا رہے تھے، اور مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی ایک فوج کی فوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی پھر رہی تھی۔ ہر قسم کی اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھیں، جن سے تنگ آ کر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا کہ اوباش نوجوانوں کا گروہ ہر وقت ہلڑ بازی مچاتا رہتا۔ یہ گروہ ہر وقت اس طاق میں لگا رہتا کہ جیسے ہی نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کے لیے زبان کھولیں، اتنا شور شرابہ برپا کر دیا جائے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکے۔ یہ ایسے ہمت شکن حالات تھے جن میں بظاہر دعوت کے تمام راستے بند ہوتے نظر آتے تھے۔ ایسے سخت حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھا رہے ہیں اور یہ نسخہ کیمیا بتا رہے ہیں کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ دعوت اللہ کا کام جاری رکھیں کہ یہ کام بہترین عمل ہے۔ سورہ النحل کی آیت 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادائے رسالت کے حقوق اور آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس میں تمام مومنین بھی شامل ہیں۔ یہاں تبلیغ کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب سے جوڑیے، حکمت سے دین اسلام کی طرف بلائیے۔ حکمت سے وہ طریقہ دعوت مراد ہے جس میں ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جو براہ راست مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو، اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے بات کی جائے، اور اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ عنوان بھی شائستہ اور نرم ہو، دل خراش اور توہین آمیز نہ ہو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کی جائے اگر بحث کی نوبت آ جائے تو، یعنی اس موقع پر بھی شدت اور خشونت، مخاطب پر الزام تراشی اور بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا دین ہر حالت میں ہمیں نرم خوئی ہی سکھاتا ہے، صبر کا درس ہی دیتا ہے۔ ایذا کی صورت میں بدلہ بھی لے سکتے ہیں، مگر صرف اتنا ہی جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہر پسندیدہ عمل صبر کرنا ہی ہے، یعنی مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے کہ مخالف پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والوں پر بھی، اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا باعث ہے۔ صبر کرنا اگرچہ سبھی کے لیے بہتر ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ انتقام کی صورت اختیار نہ کریں، بلکہ آپ صبر کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق خاص سے ہے۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیے کہ صبر میں آپ کو دشواری نہ ہوگی، اور ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ غم نہ کیجیے، اور نہ ہی ان کی تدبیروں پر آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احسان اور تقوی کی صفات سے نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکاروں کے ساتھ ہمیشہ مددگار رہتا ہے جو پرہیزگار اور نیک کردار ہوتے ہیں۔ آیت 34 سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ اگلی آیت 35 میں آتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے ہی نصیبے والے کو یعنی خوش قسمت کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بدی کا جواب بدی سے دینے سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے، اور بھلائی سے دینے سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اس آیت میں دعوت اللہ کا ایک زرعی اصول بتایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی اور بدی کبھی
ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بدی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ داعیے اللہ کو بدی کا جواب کبھی بھی بدی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اسے فوری کوئی جواب نہ دینا چاہیے، اور اس سے اگلا اقدام یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بدی کے بدلے میں اس پر کوئی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ آپ کے حسن سلوک سے خود ہی شرمسار ہوگا کہ میں نے کیا سلوک کیا تھا اور میرے مخالف کا میرے حق میں سلوک کیا ہے۔ اس طرح وہ آپ کے خلوص اور آپ کی خیر خواہی اور راست بازی کا معتقد ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن وہ آپ کی مخالفت چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملے گا اور آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ، اللہ کی طرف آنے کی دعوت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا، بلکہ اس میں پیش رفت ہو جائے گی۔ یہاں نیکی ہی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا حکم ہے۔ عام نیکی تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو یہ تو صرف محض نیکی ہی کہلاتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہوتی ہے کہ جب تم سے کوئی برا سلوک کرے، تم بھی بدلہ لینے کی طاقت اور ہمت رکھتے ہو، پر جب موقع آئے تو تم اس پر کوئی احسان کرو بجائے بدلہ لینے کے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑے ہی عظم الامور کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اسی سے یہ کام کرواتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ بڑے ہی بلند مرتبہ کا انسان ان صفات کا متصف ہوا کرتا ہے، اور جو شخص یہ صفات رکھتا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ اس کے لیے بڑا عزم، بڑا حوصلہ، بڑی قوت برداشت اور اپنے نفس پر بہت بڑا قابو درکار ہوتا ہے۔ اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو ٹھنڈے دل سے حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، جس نے اپنے نفس کو پوری طرح عقل و شعور کے تابع کر لیا ہو، اور جس کے اندر نیکی کی جڑیں گہری ہو چکی ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے عمل کی درستگی کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ تصدیق بنتا ہے یا تضاد۔ ہر شخص اپنے گھر کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے کہ وہ اس ماحول میں مثال بنتا ہے یا ملامت۔ آپ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کے سامنے سچے گواہ ہوں گے یا جھوٹے۔ انسان تو ہر حال میں ذمہ دار ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہر حال میں اسے دین تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اشرف المخلوقات کا منصب اسے خواہ مخواہ نہیں دیا گیا۔ ایک دن اس سے ضرور پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے آیا ہے یا نہیں۔ اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لے، اور جو کام ہمیں سونپا گیا ہے اسے احسن طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ ہم خود بھی دین پر مکمل عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس حق سے جوڑیں کہ ہماری نجات اسی میں ہے، ہماری فلاح اسی میں ہے۔ روز محشر ہمیں جو فرائض سونپے گئے ہیں ہمیں ان کی جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کا طالب بنائے اور دعوت حق کو پھیلانے والا بنائے، ہم احسن طریقے سے دین کی تبلیغ کا کام کر سکیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔